ہے تو یہ اصل چیز ہے خوشی کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس فطرانے کی حکمت ہے وہ بھی یہی ہے کہ مسلمان جو امراء ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ اپنی خوشی کے اندر غریبوں کو نہ بھول جائیں، غریبوں کو نہ بھول جائیں کہ وہ بھی خوشی منائیں۔ ان کا حق ہے کہ وہ بھی خوشی منا سکے، اس لیے اللہ کی عزت نے یہ فطرانہ تم پر واجب کیا ہے تاکہ تم یہ نکالو، غریبوں تک پہنچاؤ، غریب بھی خوشی کر سکے جس طرح تم خوشی کر سکتے ہو۔ جس طرح تم خوشی کر رہے ہو، تمہارے بچے خوشی منا رہے ہیں، اس طرح غریب کے بچے بھی نئے کپڑے پہن کے اچھا کھانا کھا کے وہ بھی خوشی منائیں۔ یہ نہ ہو کہ تم کو اپنے گھروں کے اندر خوشی سے اچھے عمدہ کھانے کھا رہے ہو اور ساتھ پڑوسی کے گھر کے اندر جو ہے وہاں پر ماتم ہو، وہاں پر بچے رو رہے ہو، ترس رہے ہو کہ وہاں پر کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تم فطرانہ نکالو، فطرانہ عید سے پہلے نکالو، عید الفطر کی طرف پڑھنے آنے کی طرف اس سے پہلے نکالو تاکہ غریب بھی اس خوشی کے اندر شریک ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی توجہ دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن پہلے اپنے صحابہ کو فضائل بیان کر رہے ہیں، عید الفطر کے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ اتنے میں سارے صحابہ انتظار کے اندر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جائیں گے، ہم آپ کی قیادت کے اندر جائیں گے، وہاں جا کر جو ہے عید الفطر آپ کے پیچھے ادا کریں گے، عید کی نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ حضرات حسنین کریمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کے اندر ہیں، وہ لاڈلے وہ شہزادے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر عیدگاہ کی طرف گئے۔ جیسے ہی وہ لاڈلے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کندھوں پہ بٹھایا اور عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں کہ راستے کے اندر ایک آواز کانوں کے اندر آتی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا کہ بچوں کا ہجوم ہے، ان بچوں کے اندر ایک بچہ ہے جو ان بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ خوشی سے اچھلتے کودتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر روتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے، سارے صحابہ کے رشتوں کو دیکھ کے وہ بچہ ہوش اس کے بھرنے لگا، پریشان ہو گیا کہ کیا وجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ آج تمہارے چہرے پہ غم ہے، اداسی ہے، سارے بچے اچھل کود رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں اور تم رو رہے ہو، چیخو پکار کر رہے ہو۔ تو وہ بچہ کہتے ہیں کہ میرا باپ کسی غزوہ کے اندر شہید ہو گیا ہے اور میں یتیم ہوں، میری ماں نے دوسری شادی کرنی ہے، مجھے میرے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، اب مجھے کوئی جو ہے باپ مجھے کوئی بیٹا کہنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی خوشیاں دینے والا نہیں ہے، میں کیسے خوشی مناؤں کہ یہ سارے بچے اپنے باپ دادا کو مل کر خوشیاں منا رہے ہیں اور میری نہ ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے، بڑے پریشان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کہا کہ بچوں تم اس بچے کو اپنی خوشی کے اندر شریک نہیں کرتے، اس کو تم خوش نہیں کرتے۔ بچے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس کو جتنا بھی خوش کرتے ہیں یہ زیادہ روتے ہیں۔ یہ یتیمی کا حق، یتیمی کا بوجھ، یتیمی کے حادثات وہی سمجھتے ہیں اس وقت یہ حالات گزرے ہوئے ہو کہ یتیمی کے اندر کس طرح مشکل حالات ہوتے ہیں، کس طرح جب عید کا دن آتا ہے جب باپ نہیں ہوتا، باپ کی جدائی ہوتی ہے تو باپ کی جدائی کے اندر بچے کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ وہی یتیم ہی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یتیمی کے حالات کو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچے بیٹے تو یہ نہیں پسند کرتا کہ تیرے باپ کی جگہ محمد تیرا باپ ہو، تیری ماں کی جگہ عائشہ تیری ماں ہو، تیری بہنوں کی جگہ فاطمہ تیری بہن ہو، تیرے بھائیوں کی جگہ حسنین تیری بہن یہ تیرے بھائی ہو، تو بچہ خوشی سے اچھلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، واپس آ گئے، سارا لشکر واپس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کو ہٹا کے اس بچے کو کندھے پہ سوار کر کے آ رہے ہیں۔ یتیموں کا بابا، یتیموں کا بنجا، یتیموں کا سہارا، وہ ایک یتیم بچے کو کندھے پہ لے کے آ رہا ہے، گھر لے کے آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اس بچے کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، میں دوبارہ اس کو عیدگاہ کی طرف لے کے جاؤں گا۔ صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ کاش کہ آج اگر ہم یتیم ہوتے تو آج یہ اعزاز ہمیں بھی ملتا جو اس بچے کو مل رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے بابا ہے، عالم یتیم کا یتیمن فآویٰ کہ آپ بھی یتیم تھے
لیکن ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا سہارا بن کے آئے، یتیموں کا ایسا سہارا بنے کہ پوری دنیا کے اندر یتیموں کا ملجا بن گئے، یتیموں کا سہارا بن گئے۔ اس لیے میرے دوستو یہ اصل چیز ہے کہ جہاں پر مسلمان خوش ہو، اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو خوشی کے اندر آ کر اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو نہ بھول جائے۔ آج اللہ نے ہمیں خوشی عطا کی ہے، پرسکون ماحول کے اندر، اپنے گھر کے اندر، امن و امان کے اندر خوشی عطا کی ہے، تو ہم اپنی خوشیوں کے اندر اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ وہاں پر غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر سسکتے بچے، دودھ پیتے بچے جن کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کو باپ نہیں کہہ سکتے، کسی کو ماں نہیں پکار سکتے، کسی کو بہن نہیں کہہ سکتے، بھائی نہیں کہہ سکتے، آج ان کا خاندان نہیں ہے، بابو نہیں ہے، چاچو نہیں ہے، وہ کس کو کہیں، کس منہ سے وہ عید منائے؟ اس لیے اگر ہم اتنی خوشی کے اندر آ کر اس معصوم بچوں کو بھول جائیں، ان کی چیخوں پکار کو بھول جائیں، ان کی سستی ہوئی آہوں کو بھول جائیں، تو پھر کل قیامت کے دن ہم سے بھی سوال ہو سکتے ہیں۔